الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جب میں یہ بات عرض کی تھی کہ آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے اہل اسلام کے لیے، اور یہ نعمت و ایمانہ کہ اس آزادی کے بدولت یہ آزادی کے ساتھ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام کے عادلانہ نظام کو زندہ اور رواج دے سکتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں آزادی خود مطلوب آخری منزل نہیں ہوا کرتی، بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے راستہ، ایک ذریعہ، ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کا اعلیٰ مقصد اس آزادی سے اسلام کی بالادستی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام کی زندگی کو اپنانا، اس کے لیے آزادی ان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو وطن عزیز کو اللہ رب العزت نے اہل پاکستان کو اور امت مسلمہ کے لیے، بلکہ سچ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک نعمت ہے مسلمانوں کے لیے جو اللہ نے بطور امتحان اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو عطا فرمائی۔ اس کا تحفظ، اس کا استحکام، اس کی حفاظت اہل اسلام، اہل پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اکابر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ جی عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اس پاکستان کے بننے میں رائے مختلف تھی، اور اس رائے کے مختلف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تم جس شخص کو حکم بنا رہے ہو، انگریز کو، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اس کو تم حکم بناؤ گے تو یہ ملک اس انداز سے تقسیم کرے گا کہ مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی اور مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی۔ کہاں بنگلہ دیش، کہاں پاکستان کا یہ حصہ، انہیں اس پر رائے تھی۔ لیکن جب وطن عزیز وجود میں آیا تو پھر انہوں نے کہا مسجد کے بننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے یا یہاں بنے، وہاں بنے یا ادھر بنے، لیکن جب مسجد بن جائے تو اس کا تقدس ایمان کا حصہ ہے۔ تو فرمایا پاکستان کے بننے میں دو رائے تو ہو سکتی ہیں کہ یوں نہیں یوں بنایا جائے، لیکن جب یہ بن گیا تو اس کا تقدس مسجد کی طرح اہل ایمان کے لیے فرض ہے۔ اس کا تقدس، اس کی حفاظت مسجد کی طرح ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے وطن عزیز کی شکل میں۔ میرے عزیزو، ہمارے ہاں آزادی کے جشن بھی ہوتے ہیں، آزادی کے سارے سلسلے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان حقیقی اسباب کی طرف جو اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنے والے اسباب ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات میں موجود ہیں، جس سے اس نعمت کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے، اس کا استحکام بھی ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اس ملک کے خطرات سے آگاہی بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے جو خطرات ہیں،
مسلمانوں کو اس سے آگاہی بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہ 14 اگست حقیقت میں اس تجزیے کے لیے تھا، ایک نئے عزم کے ساتھ اس ملک کو ان خطرات سے محفوظ کرنے کا عزم ہو، اور اس کے استحکام اور حفاظت کی جو بنیادی شکلیں ہیں اس کا اہتمام اور اس کو رواج دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ دن بھی ایسا لگتا ہے آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ ہر چیز سے آزادی ہے، یہاں تک کہ اسلام سے بھی آزادی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی آزادی ہے۔ اور جو اصل مقصد اس دن کا ہے کہ آدمی تجزیہ کرے اور وقت کے دانشور اور وقت کے ذمہ دار اور خواص اور اہل حکام وہ قوم اور ملت کو ان خطرات سے آگاہ کریں، اور جو اس کے حفاظت کے حقیقی اسباب اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلامی تاریخ میں موجود ہیں اس کی طرف رہنمائی اور توجہ دلائی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس دولت کی حفاظت کرنی ہے، تو ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کو آزادی ملی ہے تو اس آزادی کے پیچھے کیا خطرات رہے ہیں، اور ہمیشہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ وحدت کا لفظ بہت پیارا لفظ ہے۔ یہ وحدت اتحاد کا لفظ اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی بڑا پرکشش ہے اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے بھی بڑا پرکشش ہے۔ اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، وحدت ہونی چاہیے۔ یہ لفظ اپنے الفاظ کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے بھی مقناطیسیت کی طاقت رکھتا ہے، کشش رکھتا ہے کہ وحدت ہونی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، عرصہ ہوا اس وحدت نے بجائے تعمیر کے تخریب کا کام کیا ہے۔ انتشار سے ٹکرائے بات سمجھ میں آتی ہے، تخریب سے ٹکرائے بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم سے ٹکرائے، ظلم سے ٹکرائے سمجھ میں آتی ہے، لیکن وحدت سے ٹکرائے یہ تو اس لفظ کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ جمعیت سے ٹکرائے یہ تو اس لفظ کی فطرت کے بھی خلاف ہے کہ اتحاد سے ٹکرا رہا ہے۔ ہمیں عزیزو، صرف اتحاد کافی نہیں، وحدت اور اکیلا اکٹھا ہونا کافی نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس وحدت اور اتحاد کی بنیاد کیا ہے۔ اگر اس وحدت کی بنیاد اور اتحاد کی بنیاد لسانیت ہے تو یہ لسانیت دوسری وحدتوں کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ دوسری وحدتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اس اتحاد کی بنیاد اپنی بالاتری ہے، اپنی بالادستی ہے، اپنا اقتدار ہے، تو یہ بھی اتحاد دوسری وحدتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس وحدت کی بنیاد اپنی ذاتی مفاد پرستی ہے، ذاتی مقاصد ہیں، تو یہ اتحاد اور وحدت بھی دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر دنیا عجیب تماشا دیکھتی ہے کہ اتحاد سے ٹکرا رہا ہے، وحدت سے ٹکرا رہی ہے۔ اس لیے اسلامی تاریخ نے اور اسلامی تعلیم نے دو وحدتوں کا تصور دیا ہے، اور اس کے علاوہ ساری وحدتوں کا انکار کیا ہے، نفرتوں کا اظہار کیا ہے۔ صرف دو وحدتوں کو اسے اختیار کیا ہے، اس کا تصور دیا ہے۔ ایک وحدت انسانی اور دوسری وحدت ایمانی۔ ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تمہارا باپ بھی ایک تو بھی وحدت ہے۔
اور دوسری وحدت جس کی بنیاد محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد، نبوت کے ملنے کے بعد 6 صدی ہجری کے اندر جس وحدت کی بنیاد رکھی، 6 صدی عیسوی کے اندر جس وحدت کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، نبی کی اتباع کی بنیاد پر، وہ وحدت ربانی، وحدت ایمانی تھی۔ یہ ایک ایسا اتحاد اور وحدت ہے جو مسلمانوں کے خطوں کا بھی تحفظ ہے، مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کا بھی اس میں تحفظ ہے۔ یہ ایک وحدت ایسی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اتحاد اور وحدت کے جتنے گروہ ہیں، در حقیقت وہ حقیقت میں سب انتشار کا باعث ہیں، اور اس امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس امت مسلمہ کے لیے 3 خطرات نے اسے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، 3 خطرات نے ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ پہلا خطرہ وہ فرقہ واریت ہے، وہ فرقے ہیں جن کی بنیاد مفاد پرستی پر اور بدعات پر، شرک پر اور ذاتی اغراض کے تحت جن کی بنیاد پڑی ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ رہے، انہی برہمنوں کی طرح سارے بدعات اور شرک ان کے وجود میں آیا۔ اب وہی تصوف اور سلوک جو حقیقت میں اللہ کی وحدانیت کا نام تھا، اس تصوف اور سلوک کے نام پر ایسی بدعات اور خرافات وجود میں آئی کہ وہ حقیقت میں ہندو ہے لیکن شاہ صاحب ہے، لیکن شاہ جی ہے، سید صاحب ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے خوابوں سے نئے نئے مزاروں کی تعمیر اور ان کی آمدنی سے ان کے خاندانوں کی پرورش، یہ فرقہ پرستی اس امت مسلمہ کو ہمیشہ اژدہے کی طرح ڈسا ہے کہ مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا فرقوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر جن کی بنیاد بدعات پر، خرافات پر، شرک پر، مفاد پرستی پر جس کی بنیاد پڑی ہے، جس نے مسلمانوں کی اس وحدت ایمانوں کو پارا پارا کیا۔ ایک خطرہ مسلمانوں کے لیے یہ رہا، اور دوسرا خطرہ میرے عزیزو، لسانیت، عصبیت، علاقیت، یہ جو بت ہے اس نے بھی مسلمانوں کو ہمیشہ اژدہے کی طرح ڈسا ہے۔ اگر خلافت عثمانیہ دیکھیے، خلافت عثمانیہ دیکھیے، اگر اس کی ٹوٹنے کی وجہ آپ کو نظر آئے گی تو بیرونی حملہ اتنا نہیں تھا، اندر کا یہ زہر اور اندر کا یہ اژدہا نے مسلمانوں کو ڈسنا شروع کیا، اور وہاں مسلمان تقسیم ہوتا چلا گیا، اور آج وہ خلافت کا نام و نشان مٹا، اور مسلمان پورے مشرق وسطی میں کالونیوں کی طرح تقسیم ہو گیا، ٹکڑوں کی طرح تقسیم ہو گیا۔ اس کے پیچھے بھی جو اژدہا تھا جس نے ان کے اس اتحاد کو اور اس خلافت کو پارا پار کیا، وہ یہی لسانیت تھی، عصبیت تھی، علاقیت تھی کہ بت اٹھایا، میں فلاں زبان کا، میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں خاندان کا، میں فلاں علاقے کا، میری زبان ایسی۔ اس نے مسلمانوں کے اندر نفرتیں پیدا کی اور مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کیا اور انہیں ایمان کی زندگی سے محروم کر دیا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس نے لسانیت اور عصبیت کا جھنڈا ہاتھ میں لیا ہے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایمان اور اسلام کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصبیت اور لسانیت کی بنیاد پر کسی مسلمان کی جان لی گئی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ علاقیت کی بنیاد پر، عصبیت اور لسانیت کی بنیاد پر کسی کی جان لینا
اور اسے جائز سمجھنا، فرمایا یہ کافر ہوا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز قرار دیا، تو کفر ہے۔ لیکن یہ عصبیت کا بت ایسا ہے، اللہ اس زہر سے محفوظ رکھے، اگر یہ آدمی نگل جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان اور اسلام رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دوسرا خطرہ رہا ہے، فرقہ واریت، عصبیت اور لسانیت کا ازدہا، اور تیسری چیز جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ انتشار میں رکھا ہے اور ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، وہ لادین نظام تعلیم ہے۔ وہ لادین نظام تعلیم ہے جس نظام تعلیم نے مسلمانوں کے اندر سے ایمانی اور اسلامی وحدت کی روح نکال دی ہے۔ جس نظام تعلیم نے، بلکہ یہ فرقہ واریت ہو یا لسانیت ہو، اس غلط نظام تعلیم کا نتیجہ ہے جس کی نحوست سے مسلمان آج ان کے اندر ایمانی اور اسلامی وحدت ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ پورے عالم اسلام میں دیکھیے، مسلمانوں خطوں میں دو مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، ایک اسلام کے چاہنے والے اور ایک وہ جو اپنے ملکوں کو اسلام سے دور رکھنے والے، اور یہ باہمی دستے گریبان نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ انتہا پر اور ایک طرف یہ انتہا پر۔ نتیجہ یہ ہے کہ پورا عالم اسلام اس وقت باہمی جنگوں کے اندر مبتلا ہے، فرقہ واریت ہے، لسانیت اور عصبیت ہے، اور غلط نظام تعلیم ہے۔ اس لیے جب لارڈ پادری ایک عیسائی، اس نے اپنے عیسائی مشینری کے درمیان گفتگو کی تو اس نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان عیسائی بن جائے، لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ رہے۔ لارڈ میکالے جب بر صغیر میں اپنا نظام حکومت لے کر آیا تو اس نے اس ملک بر صغیر میں ایک نظام رائج کیا، اور اس نظام تعلیم سے پہلے اس نے کہا کہ ہم ایسا نظام تعلیم یا رواج دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کا رہنے والا نیلا پیلا کالا ہو، لیکن مزاج اور فکر کا برطانوی اور انگریزی مزاج رکھنے والا۔ اور سچ کہا اس نے، جو اس نظام تعلیم سے ڈسے ہوئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن پر اللہ کا فضل ہوا، جن کے خاندانوں کی ایمانی روح ان کے اندر زندہ رہی، ورنہ جن کے مزاجوں کے اندر اس نظام نے اثر کیا ہے، وہ اس وطن عزیز میں رہنا بھی نہیں چاہتے، وہ اس وطن عزیز میں رہنے بھی نہیں چاہتے، بلکہ یہاں رہ کر بھی اپنا سارا سرمایہ یہاں نہیں رکھنا چاہتے۔ ان کے ٹھکانے، ان کی رہائش گاہیں، وہ سب وہی ہیں۔ اس نظام تعلیم کا یہ اثر ہے کہ مفادات یہاں سے لوٹتے ہیں اور مہیا ان کو کرتے ہیں۔ اس نظام تعلیم کا اثر ہے کہ جس کے اندر یہ زہر اثر کر جاتا ہے، وہ کبھی محب وطن نہیں رہ سکتا، وہ کبھی اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتا، وہ اس ملک کا خیرخواہ نہیں رہ سکتا۔ بدقسمتی ہے میرے عزیزو، اس وطن عزیز کو ان تینوں قسم کے اژدہوں سے واسطہ پڑا ہے۔ بدقسمتی سے اس ملک کو ان تینوں قسم کے اژدہوں سے واسطہ پڑا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ وہ نظام تعلیم جس کے اندر بے دینی ہے، لادینی ہے، اور وہ فرقہ واریت جو شرک اور بدعت کی بنیاد پر کھڑی ہے، اور وہ لسانیت اور عصبیت جس کا امت محمدیہ سے دور تک بھی واسطہ نہیں ہے، یہی وہ خطرات ہیں جو وحدت اسلامی اور وطن عزیز کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور اس کی بقا کا راز کیا ہے؟ اس کی بقا کا راز کیا ہے؟ تو وہ بھی اللہ نے بتایا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ تمہاری تعداد تھوڑی تھی
اور تم ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں تھے کہ تمہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ تمہیں کوئی اچک کے لے نہ جائے، تمہیں کوئی اچک کے لے نہ جائے، جیسے چیل حملہ آور ہوتی ہے اور چوزے کو اٹھا کے لے جاتی ہے، تم بھی ہر وقت اسی طرح خطرے میں رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اس نعمت ایمان اور اسلام کے بدولت تمہارے اندر ایسی وحدت پیدا ہوئی، تم باہم شیر و شکر ہوئے، اور پھر دنیا نے نقشہ دیکھا، تمہاری یہ وحدت ایمانی اور اسلامی ساری دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن گئی۔ پھر دنیا نے دیکھا تمہاری یہ وحدت ایمانی اور اسلامی ساری دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن گئی۔ تو یہ وحدت ایمانی اور اسلامی ایسا ہے جس میں مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانی خطوں کا تحفظ، اور سچ یہ ہے کہ یہی وحدت ایمانی اور اسلامی انسانی زندگی کے لیے اور پورے دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم وحدت ایمانی اور اسلامی پہ نہ آئے، اگر تم وحدت ایمانی اور اسلامی پر نہ آئے، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اس لیے کہ پھر دنیا کے اندر انتشار رکھنے والوں کے ہاتھوں میں نظام ہوگا، ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں میں نظام ہوگا، لادین لوگوں کے ہاتھوں میں نظام دنیا ہوگی، پھر دنیا کو فساد اور شر سے کوئی نہیں بچا سکتی۔ اگر دنیا کے لیے کوئی رحمت کا سایہ بن سکتا ہے، انسانیت کی اس میں فلاح و بہبود ہو سکتی ہے، تو وہ وحدت ہے جس وحدت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہو۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ تو میرے عزیزو، شرک اور بدعت کے نام پر جتنی وحدتیں ہیں، لسانیت اور وصبیت کے نام پر جتنی وحدتیں ہیں، اور ہوس اور اقتدار کی خاطر جتنی وحدتیں اور اتحاد ہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے ازدائیں ہیں، زہر ہے جس سے مسلمان روز بروز ٹکڑوں میں نفرتوں کا شکار ہو رہا۔ ایک وحدت ایمانی اور اسلامی ہے جو مسلمان قوموں کا تحفظ، مسلمان خطوں کا تحفظ اور ملک عزیز کی سلامتی کا واحد ذریعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں جب یہ وحدت اسلامی قائم ہوئی اور وحدت ایمانی وجود میں آئی، تو یہاں آنے والا روم سے سلیمان فارسی، اور یہاں حبشہ سے آنے والے بلال، اور یہاں سلیمان فارسی اور روم سے آنے والے صہیب، اور یہاں حبشہ سے بلال، جب یہ مدینہ کے گلیوں میں نظر آتے تو ایسا لگتا یہ سب ایک بھائی کی اولاد ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایسی محبت اور شیر و شکر۔ اور یہاں دیکھیے کبھی فرقوں کی بنیاد پر تقسیم ہے، کبھی لسانیت کی بنیاد پر تقسیم ہے، اور کبھی یہ عہدے اور منصب اور اقتدار کے پجاری یہ مسلمانوں کے لیے نفرتوں کی دیواریں اور نفرتوں کی دیواریں وسیع سے وسیع تر کر رہے ہیں۔ یہ ساری عصبیت اور لسانیت اور یہ اقتدار کے پجاری مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں۔ ضرورت ہے مسلمانوں پہ پھر ایمان اور اسلام کی بہار اور اس کی دعوت اور فضا کو عام کیا جائے، تاکہ مسلمانوں میں یہ وحدت قائم ہو جس سے اس وطن عزیز کی سلامتی بھی ہے اور مسلمانوں کا تحفظ بھی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔